رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے یہاں عشرے کی یہ چھٹی مجلس ہے۔ ہماری گفتگو حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داری اس عنوان پر جاری ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کی اس مہاماری میں، اس کرونا وائرس کے موقع پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سمجھداری سے اور شعور سے کام لیں، کیونکہ اگر ہم نے جذبات سے یا جذباتی ہو کر کے عزاداری کو برپا کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ ہم اپنے یہاں کامیاب ہو جائیں، لیکن دوسری جگہوں پر جہاں بآسانی عزاداری ہو رہی تھی وہاں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ حالات حاضرہ پر ہماری گرفت ہو، ہماری نظر ہو، اور عزائے سید الشہداء کو، عزاداری ابا عبداللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ ہم اس کو بند کر دیں، اس کو روک دیں، تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے سلاطین، بادشاہ، ظالمین، جابرین، حاکمین گزرے ہیں کہ جنہوں نے عزاداری کو روکنا چاہا، وہ خود مٹ کر کے چلے گئے، لیکن عزاداری آج بھی باقی ہے اور یقیناً یہ باقی رہے گی تا قیامت۔ اب اس موقع پر سمجھداری یہ ہے کہ کرونا وائرس جیسی مہاماری پر ہمیں خود کو محفوظ رکھنا ہے، اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی اسباب ہوں، جتنے بھی ذرائع ہوں، جتنی بھی گائیڈ لائنیں ہوں، یا جو ہمارے مراجع کرام کے ارشادات اور فرمودات یا ان کی جو ہدایتیں ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے،
کیونکہ اگر ہم نے نائب امام کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور حکم نہیں مانا، ان کی ہدایتوں پر عمل نہیں کیا، تو یقیناً ہم خطاوار بھی ہیں اور ہم قصوروار بھی ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ عزاداری برپا کرنے میں ہم دل جمعی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہم عزاداری کو برپا کریں، کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو عزاداری کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ عزاداری پر زیادہ اخراجات ہو سکے اور نہ عزاداری بند ہو سکے۔ ایک وہ ہیں کہ جو کفایت شعار ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو کنجوس ہیں۔ دونوں کی فہرستیں الگ الگ ہیں۔ اور ایک وہ طبقہ جس کے پاس اسباب نہیں لیکن دل بہت بڑا ہے، ایک وہ طبقہ جس کے پاس اسباب ہے لیکن دل بہت چھوٹا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عزاداری ابا عبداللہ کرنے کے لیے خلوص نیت کی درکار ہے، کہ جیسے ہمارے مراجع کرام نے کہا، آپ تبرک بانٹیے، خشک بانٹیے، پہنچائیے، دیجیے۔ اب اس تبرک کا مطلب کیا ہوا؟ اس تبرک کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم ان کے دور اندیشی کی بنیاد پر جو ان کی ہدایت ہے اس کو بخوبی سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ اس سال سے پہلے تک جتنے بھی عشرے ہوتے تھے، مہنگے سے مہنگے عشرے، اچھے سے اچھا تبرک، اور مجمع میں جو لوگوں کی کثرت ہوا کرتی تھی وہ اس سال کثرت نہیں ہے۔ جو عشروں میں ایک بڑے بڑے ذاکرین یا خطبہ یا علماء کو جو بلایا جاتا تھا، جو ان کا ہدیہ یا نذرانہ جو پیش کیا جاتا تھا، وہ اس سال نسبتاً کم بھی ہے اور مصلحت آمیز بھی ہے۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذمہ داری یہ ہے کہ ابا عبداللہ کی عزاداری پر ہم کسی چیز میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کسی چیز میں کوئی کمی نہ کریں، کسی چیز میں کوئی کمی واقع نہ ہونے دیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ سارے کام ہم انجام دیں لیکن کنجوسی آ کر کے کہاں پر کریں گے؟ جہاں پر مولا کا غم ہوگا، ان کا سوگ ہوگا، ان کا ماتم ہوگا، ان کا ذکر ہوگا، ان کے نام کا تبرک بٹے گا، ساری چیزیں آ کر کے ہم یہاں پر کنجوسی کر لیں۔ تو جو مراجع کرام کی جو ہدایتیں ہیں، اگر اس سے ایک نتیجہ نکالا جائے تو یہی نکالا جا سکتا ہے کہ اس کرونا وائرس پر بہت سارے افراد جو مرد مومن ہیں، شیعہ ہیں، عزادار ہیں، پریشان حال ہیں۔ آپ ان کو بے عنوان تبرک لے جا کر کے اتنا مہیا کر دیجئے کہ اگر وہ اپنے گھر میں مجلس برپا کرنا چاہیں تو مجلس کر سکیں، اگر وہ تبرکات کا انتظام کرنا چاہیں تو تبرکات کا انتظام کر لیں، اگر ان کے گھر میں کھانے پینے کی کمی ہے تو اس کھانے پینے کی کمی کو وہ بھرپائی کر دے، ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں ابا عبداللہ کی عزاداری میں چار چاند لگا دیں گے اور آپ کے خلوص میں اضافے کا باعث بنیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پروردگار عالم یعنی تم کو اجر عظیم دیتا ہے تو وہ اجر عظیم سے بڑھ کے اجر کبیر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کیوں؟ عظیم تو ہے ہی ہے، کبیر ساتھ میں ایک تاکید، یعنی بہت بڑا اجر ملے گا۔ آج ہم عزاداری، آج ہم مجلس، آج ہم ماتم، آج ہم گریو بکا کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اجر ملے، تاکہ ہمیں ساری چیزیں مہیا ملیں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شک اور تردید کے دائرے میں جیتے ہیں۔ جیسے کل ایک نام اور
اس نام پر ہم نے روشنی ڈالی تھی مختصراً، کہ جیسے شبس بن ربیعی کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، یہ شخص نہ یقین کی منزل میں ہے اور نہ حق بجانب ہے، ارتداد شک کی منزل میں۔ مثلا جب پیغمبر مبعوث بے رسالت ہوئے، ان کی طرف آیا، اور آنے کے بعد انہی کے زمانے میں جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کسی نے کیا، شجاع نام کے فرد نے دعویٰ کیا، تو اب یہ پیغمبر سے دوری اختیار کر کے یہ چلا گیا کس کی نبوت میں؟ جو جھوٹا نبی تھا، اور اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد پھر توبہ کر کے پیغمبر کی طرف آ گیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ فائدے اور منفعات کی تلاش میں تھا، کہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھے پیغمبر کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے یا پیغمبر کے جو مقابلے میں ہے اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کی خدمت میں، اسی طریقے سے حسن ابن علی کی خدمت میں، اسی طریقے سے یعنی کوفے سے لے کر کے جو کربلا تک پہنچا ہے، یہ کنفرم ہی نہیں کر پایا مجھے جانا کس طرف ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی جو ہے جا کر کے شک اور ارتداد کے مرحلے تک ہی گزرتی رہی۔ آج ذرا صاحب اندازہ لگائیے کہ ہم عزاداری ابا عبداللہ برپا کرتے ہیں، سید الشہداء کا غم مناتے ہیں، ہمیں کم سے کم یقین تو ہے کہ یہ چیزیں یہاں بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں گی اور یہ چیزیں آخرت میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ لیکن کچھ لوگ جیسے مولا کو بھی آزماتے ہیں، سمجھیے گا ایک بات عرض کر رہا ہوں، مولا کو بھی آزماتے ہیں، اور جب مولا سے نہیں مل پایا تو معلوم دیا کسی مزار پہ بھی پہنچ گیا مانگنے کے لیے، مزار سے اس مزار سے پورا نہیں ہوا، کسی نے کہہ دیا صاحب وہاں کی مزار سے زیادہ منتیں پوری ہوتی ہیں، ہم وہاں پر پہنچ گئے، کسی نے کہہ دیا وہ پانی والے بابا کی یہاں منتیں پوری ہوتی ہیں، ہم پانی والے بابا کے یہاں پہنچ گئے، کسی نے کہہ دیا وہاں پوری ہوتی ہیں، ہم وہاں پہنچ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اگر یقین ہوتا کہ اگر اہل بیت کی ذات مقدس سے مل سکتا ہے یقین کے ساتھ، تو ہم کسی ایرے غیرے در پہ جاتے ہی کیوں؟ لیکن چونکہ ہم مانگتے رہے، ہمیں ملا نہیں، اب جب ملا نہیں تو ہمارے یقین میں اضافے کا سبب بنا یا ہمارے شک کا ذریعہ بنا؟ غور کیجئے گا۔ اب جب شک کا ذریعہ بنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ایمان دھیرے دھیرے کر کے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اسی پر کوئی چڑھاوا چڑھا دے، اسی پر کوئی کسی کی بیکنگ کر دے، اسی پر کوئی کسی کو سپورٹ کر دے، اور اس کے بعد کہے اما یہ سب چھوڑو، اس کو چھوڑ دو، کہ میرے ساتھ چلو گے تو ہم تمہیں اتنے روپے پر منتھ دلوا دیا کریں گے، ایمانداری سے بتائیے ایسا شخص جو شک اور ارتداد میں جیے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ یہی سوچے گا صاحب یہ عزاداری کرنے سے فائدہ کیا ہے، جتنی دیر ہم عزاداری کریں گے اتنی دیر اگر ہم کاؤنٹر پر بیٹھ گئے تو اس سے زیادہ کما لیں گے۔ انسان کی سوچ ہی تو ہے۔ اور اگر نہیں ہوتا تو آپ بتائیے عمر سعد کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ امام نے کہا میں تجھے جنت دوں گا، تو اس نے امام سے یہ کہا کہ جو مجھے بھی سامنے دکھ رہا ہے ملک رہے، یہ مجھے دکھ رہا ہے، اور جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ ادھار ہے اور آخرت کا سودا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے اسے کیا ملا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے کچھ نہیں ملا، اور اس کے بعد یہ آخر تک، جیسے کل ہم نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا،
محمد و آل محمد۔ اب ایسے ہی کچھ لوگ جیسے عمر سعد، سب سے پہلا خط اسی نے لکھا امام کو، اور سب سے پہلا تیر کس نے چلایا؟ اسی نے چلایا، یعنی صبح عاشورہ لوگوں کو گواہ بنا کر کے کہ صاحب تم لوگ گواہ رہنا، تاکہ گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر جو ہے وہ حسین کی طرف چلانے والا کون تھا؟ میں ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی اسے یہ یقین ہو گیا، اور اس نے لوگوں کو کیا کیا؟ تاکہ اسے یہ انعام ملے یزید کی طرف سے، انعام میں جلد بازی ہو جائے۔ انعام ملا نہیں۔ آپ بتائیے، ایک نام اور لیتا ہوں، جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کا قاتل حارث نے جناب مسلم کے بیٹوں کو شہید کیا، محمد اور ابراہیم کو، اور یہ سوچ کر کے کہ صاحب یزید سے مجھے بہت زیادہ انعام ملے گا، جبکہ لوگ اس سے زیادہ کہہ رہے تھے تو میرے ہاتھ بیچ دے، ان بچوں کو آزاد کر دے، ہم تجھے اس سے زیادہ پیسہ دیں گے، لیکن یہ لالچ میں نہیں کہ جتنا تم دے رہو اس سے زیادہ انعام مجھے یزید کے دربار سے ملے گا۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے بچوں کو شہید کیا، اور جب سر لے کر کے گیا ہے تو اسے انعام ملا، یہ خود مارا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو شخص ارتداد کی منزل میں اور زیادہ لالچ کے چکر میں پڑتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے، اس کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ حقیقی اجر دینے والے اہل بیت ہیں، اگر کچھ چاہیے تو ان سے لے لو، اور جو ان کے مقابلے میں آ جائے ان کو تم چھوڑ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں تو اہل بیت کے گھرانے میں ہیں۔ پیغمبر سید الانبیاء، علی سید الاوصیاء، فاطمہ سیدت نساء اہل جنہ، نساء العالمین، سمجھ رہے دونوں طریقے سے۔ اس کے بعد حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ لوگوں نے اس کے مقابلے میں حدیثیں گڑھ لی کہ بھائی جوانوں کے جنت کے سردار یہ ہیں، اور جو بوڑھے ہیں ان بوڑھوں کے سردار فلاں ہیں۔ کہو للجنہ کر کے روایت کہتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، جنہوں نے گڑھا، گڑھنے والوں نے، اور جن کے لیے گڑھا، انہیں اتنا ہوش نہیں تھا کہ پیغمبر بتا کر کے گئے تھے کہ صاحب جنت میں جو ورود ہوگا، جو داخلہ ہوگا، وہ صرف اور صرف جوانوں کا ہوگا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ایسے ہی ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں کہ مثلا جناب عمار یاسر، جناب مقداد اسود، یہ لوگ پیغمبر کی بز میں تھے، تو ان لوگوں کا رنگ کالا تھا، اس لیے مقداد الاسود کہا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب پیغمبر نے حدیث پیش کی کہ صاحب جنت میں کوئی کالا نہیں جائے گا، یہ رونے لگے۔ پیغمبر نے حدیث پیش کی کہ صاحب جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جو بوڑھے تھے وہ رونے لگے۔ مولا کائنات ملے، اور ملنے کے بعد یہ لوگ روتے ہوئے آ رہے تھے، صاحب کیا ہوا؟ کہا بھائی آج پیغمبر نے عجیب و غریب حدیث سنائی۔ کہا کیا سنا دیا؟ کہا بھائی جنت میں کوئی کالا نہیں جائے گا۔ کہا اور کیا؟ کہا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ کہا پھر ہم تو کالے ہیں اور ہم بوڑھے ہیں، کیا اس کا مطلب ہم لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ مولا کائنات نے یعنی ان لوگوں کے ساتھ جا کر کے کہا چلو اور رسول سے سوال کرتے ہیں۔
اب جب رسول سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث فرمائی، کہا ہاں یہ فرمائی ہے. کہا پھر جنت میں کون جائے گا؟ کہا یاد رکھنا جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ کالے نہیں گورے جائیں گے، یعنی جن کا رنگ اس دنیا میں بھی سیاہ ہوگا جب وہ جنت میں جائیں گے تو گورے ہو کر کے جائیں گے، اور جو یہاں پر بوڑھے ہیں یا بچے ہیں سب جنت میں جوان ہو کر کے جائیں گے. تو اب پتہ چلا کہ یہ سید شبابہ اہل الجنہ جو پیغمبر نے کہا تھا کہ صاحب یہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے، تو جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ جوانوں کا ہوگا، نہ بچوں کا ہوگا نہ بوڑھوں کا ہوگا. اب جن لوگوں نے روایتیں گڑھ لی تھیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر بوڑھے یہی ہیں تو جو تمہارا حشر ہوگا وہی ان کا بھی حشر ہوگا. اس لیے جنت میں کوئی بوڑھا جانے والا. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. محمد آپ غور کر رہے ہیں تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں سمجھنے کی. اب ہم نے زبردستی کی گڑھ لی. اسی طریقے سے جو حالات حاضرہ ہیں، یہ تو ضمناً ایک بات میں نے کہہ دی. حالات حاضرہ کیا ہے؟ یہی کہ اس سال ہمیں عزاداری کو فروغ بھی دینا ہے، بڑھاوا بھی دینا ہے، عزاداری برپا بھی کرنی ہے، خود بھی محفوظ رہنا ہے اور دوسروں کو بھی محفوظ کرنا ہے، بچانا ہے. یعنی خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور رول کا پالن بھی کرنا ہے. جو قانون ہے، جو آدیش ہے، جو گائیڈ لائن ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو آج آپ دیکھیے جیسے بہت سی جگہوں پر کچھ پرشاسن کی شیطنت ہے اور کچھ جگہوں پر جو عزاداری کے چہرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اپنے من مطابق عزاداری کو برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو خراب کر رہے ہیں. مثلاً ہم کہیں پر اتنے جوشیلے اور جذباتی ہو جائیں کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس منہ سے ہم صدائے یا حسین کہتے ہیں، اگر ہماری شان کے خلاف ہو جائے اور ہمیں غصہ آ جائے تو اسی منہ سے ہم فوراً گالیاں بکنے لگتے ہیں. ذرا سا سوچئے کتنا شرم کا مقام ہے کہ ابھی آپ کی اگر کوئی ویڈیو بنا لے، آپ کی ویڈیوگرافی کر لے کہ آپ دکھا دے ایک جگہ پر یا حسین آپ کر رہے ہیں اور دوسری جگہ دکھا لے کہ آپ صاحب گالیاں بک رہے ہیں. ایمانداری بتائیے آپ کا عمل کیا ہوگا؟ اجر کتنا ہوگا؟ جزا و سزا کتنی ہوگی؟ کیا مواخذہ نہیں ہوگا؟ کیا یہی کہا جائے گا صاحب حسین کے چاہنے والے ایسے ہیں یا حسین کے ماننے والے ایسے ہیں؟ جبکہ حسین نے اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کا جو سلیکشن کیا تھا، جو ان کو سلیکٹ کیا تھا، وہ یہی تھا کہ کسی کی گردن کے اوپر کسی کا حق اور کسی کا بوجھ نہ رہ جائے. اس طریقے سے حسین نے سلیکٹ کیا. ورنہ آپ کو یاد ہے کہ آج جیسے 6 محرم ہے، 6 محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم نزدیک آ گئے ہیں، یعنی ہمارے عزاخانے کے مہمان امام حسین علیہ السلام تھوڑے دن کی اور ہیں. اور جو ہمارے بزرگان نے جو عزاداری کرنے کا ایک سلیقہ معین کیا تاکہ ہم عزاداری بھی کر سکیں، ماتمداری بھی کر سکیں، گریہ و بکا بھی کر سکیں، انہوں نے معین کر دیا کہ صاحب اب پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک ایسے آپ مصائب پڑھیے، فضائل پڑھیے، ایسے ایک تاریخی منسوب کر دیں. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ بہتر طریقے سے آپ غم برپا کریں. علی اصغر کون تھے؟ ایمانداری سے بتائیے، جناب علی اصغر کی پیدائش رجب کی 8 تاریخ یا رجب کی 10 تاریخ، دونوں روایتیں پائی جاتی ہیں. آپ پیدا ہوئے 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا. جناب علی اصغر
یا تو 18 دن کے تھے یا 20 دن کے تھے، لیکن شعور، سمجھداری، عقل مندی کتنی تھی کہ اس بچے کو اتنا پتا تھا کہ ماں کی آغوش کیا ہوتی ہے، باپ کے گود کی گرمی کیا ہوتی ہے، اور اس کو پتا تھا کہ ہماری چھوٹنے والی بہن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جب یہ قافلہ چلنے والا تھا، چل رہا تھا، جب رخصت ہو رہے تھے، تو علی اصغر نے اپنی ماں کی آغوش کو چھوڑ دیا تھا۔ کس کی آغوش میں چلے گئے؟ اپنی بہن کی آغوش میں۔ پھوپھی بلا رہی ہے، نہیں آ رہے ہیں، ماں بلا رہی ہے، نہیں آ رہے ہیں، دوسرے لوگ بلا رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان رہے ہیں کہ یہ بہن مجھ سے چھوٹنے والی ہے۔ شعور، زبان بے زبانی میں تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ کیا کہا؟ اصغر کے کان میں کہا، کیا اصغر تم کربلا نہیں چلو گے؟ تمہارے بغیر یہ شہیدوں کی فہرست ناقص ہے۔ اصغر نے اپنے آپ کو بہن کی آغوش سے جدا کیا اور ہمک کر کے باپ کی آغوش میں آ گئے۔ اب جب آ گئے، اصغر ہمک کر کے باپ کی آغوش میں آ گئے، بہن تڑپ کر کے رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہن کو پتا تھا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے شاید پلٹ کر کے آئے، اور اگر آئے گا بھی تو کون زندہ رہے گا اور کون زندہ نہیں رہے گا۔ اور حسین نے صغرا سے یہی تو وعدہ کیا تھا، بیٹی میں تمہیں بلاؤں گا، لیکن حسین نرغ عادہ میں گرنے کے بعد جب اپنے اصحاب و انصار کی قربانی دینے کے بعد حسین تنہا بچے، تو حسین نے صدائے استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ ہے کوئی کی جو میری آواز پر لبیک کہے، ہے کوئی جو میری آواز پر نصرت کے لیے تیار ہو جائے، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو کوئی نہیں تھا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا کر کے زبان بے زبانی میں یہی کہا تھا، بابا اگر آپ تنہا ہو گئے ہیں تو اصغر حاضر ہے، بابا میں اپنے قدموں پر تو نہیں آ سکتا، لیکن بابا اگر آپ مجھے گودی میں اٹھا کر کے مقتل تک لے کر کے جائیں گے تو میں دشمنوں کی صفوں کو پلٹ دوں گا۔ لیکن شاید اصغر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ظالمین کتنے جابر ہیں، کتنے ظالم ہیں۔ اور اس کے بعد جب حسین اصغر کے لیے سوال آپ کرتے ہیں تو سوال آپ کے جواب میں اصغر کو تیر سے شعبہ ملتا ہے، اور تیر سے شعبہ کھانے کے بعد آپ جانتے ہیں حسین نے اصغر کے من کے ڈھلے ہوئے سر کو عبا سے چھپانے کے بعد خیام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔
پیچھے آتے ہیں۔ اس طریقے سے حسین نے 7 مرتبہ اس عمل کو انجام دیا ہے۔ لیکن کیا کہنا، جب حسین خیمے پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ یہی تو کہا تھا، رباب اپنی امانت کو واپس لیتی جاؤ۔ ارے رباب سے پہلے تو ایک نازنین سی بیٹی آ گئی تھی اور اس نے پلٹ کر کے شکوہ یہی کیا تھا، بابا آپ اصغر کو زیادہ چاہتے ہیں اس لیے آپ اصغر کو پانی پلا لائے۔ ارے سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اب سکینہ کو کیا معلوم تھا کہ جس اصغر کو وہ سمجھ رہی تھی کہ بابا پانی پلا لائے، ارے جیسے ہی حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ارے سکینہ چیخ مار کر کے گرنا ہی چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ ارے جب دیکھا ہوگا کہ میرے بھائی کا گلا چھیدا ہے تو ایک مرتبہ عجب نہیں ماں سے یہی کہا ہو، اے اماں ارے اگر مجھے پتا ہوتا کہ ظالمین پانی کے بجائے ارے میرے بھیا کو تیر کا نشانہ بنائیں گے تو میں کبھی بابا کے ساتھ پانی مانگنے جانے نہ دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں نا، ماں جب آئی ہے، ماں نے عجیب درد بھرا جملہ کہا، اس لیے کہ شوہر کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، رضن بے قضا تھی، راضی بے رضا تھی، لیکن ایک درد بھرا جملہ کہا، اے اصغر ارے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ واہ اصغرا واہ ربابا واہ حسینہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا و فاطمتا و ابیہا و بالہا و بنوہا۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما لینا۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کو رومال سیدھا میں جگہیں عنایت فرما دینا۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کے طفیل میں جتنے بھی مومنین مومنات جو بھی موجود ہیں، وہ لوگ جو آن لائن مجلس سنیں، پروردگارہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دینا۔ سب کو تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفات سے اور خصوصی طور پر کرونا وائرس مہاماری سے، اس وبا سے محفوظ فرما دینا۔ مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعلیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔